پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین، لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو احتساب کا پہیہ ہے وہ بڑی تیزی سے گھومنے لگائے اور اس گھومتے پہیے میں آج سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی صاحب کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا. اور اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اسلام آباد سے براستہ کراچی ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کے گھر پہ نیب کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے. ایک عدد لیپ ٹاپ اور کچھ وہاں سے چیزیں مزید نیب کی ٹیم نے اپنی تحویل میں لی ہیں. اس سے بڑا سوال ناظرین لنکڈ ہے جو کہ اپوزیشن نے اس حوالے سے چند سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا اسپیکر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ایک وفاقی اکائی پہ حملہ کیا گیا ہے، جمہوریت کو خطرے میں ڈالا گیا ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی پہ یہ حملہ ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ احتساب کی اگر بات کی جائے تو کیا کوئی اسپیکر سندھ اسمبلی کو قانون میں امیونٹی حاصل ہے؟ یہ امیونٹی قانون میں کس کے لیے؟ غالباً صدر اور گورنرز کے لیے تو امیونٹی آئین پاکستان دیتا ہے، لیکن کیا اسپیکر کے لیے بھی دیتا ہے؟ کیا کوئی امپلائیڈ امیونٹی اس حوالے سے اسپیکر سندھ اسمبلی کی بنتی ہے؟ فار دیٹ میٹر کسی بھی اسپیکر کی. ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر انویسٹیگیشنز اور انکوائریز میں گرفتاریاں کرنی ہیں تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب ان کے خلاف بھی انکوائریز چل رہی ہیں، تو ان کی گرفتاری کیوں نہیں؟ تو بلا امتیاز احتساب اگر ہے تو ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پہ بات کریں گے. ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے آج جو پریس کانفرنسز کی اس میں چند اہم پوائنٹس بھی اٹھائے، کچھ الزامات لگائے. کیا واقعی حقیقت ایسی ہے یا نہیں ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی آج چند اہم چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی اور وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے کچھ عزت دینے کا کہا ہے کہ جو پہلے صرف وہ چور اور ڈاکو کہتے تھے ان کو عزت کس طرح سے دی جائے گی. جو معاشی پلان اس حوالے سے انہوں نے انویل کیا اسد عمر صاحب نے چوروں ڈاکوؤں کو عزت دینے کے حوالے سے، وہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. اس اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اس سے پہلے کہ ناظرین ہم اس احتساب کے عمل پہ بات کریں، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بڑا کلیدی بیسک سا سوال اٹھایا کہ کیا علاج کی سہولتیں 30 سال میں ایسی نہیں بن سکیں کہ جو حکمران طبقہ ہے ہمارا وہ پاکستان میں علاج کروا سکے. انہوں نے مثال دی اسحاق ڈار صاحب کی، شریف خاندان کی، اور اس حوالے سے کیا کہا آئیے سنتے ہیں. اسحاق ڈار وہ باہر علاج کروانے جا رہے ہیں، اس کا وہ شریفوں کے خاندان کے ان کا 28 کروڑ روپے کا باہر علاج ہو رہا ہے. آج شباز شریف باہر جا رہے ہیں علاج کروانے. ادھر نواز شریف کا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر علاج ہی نہیں کروائیں گے، یا جیل میں جائیں گے یا باہر علاج کروانے جائیں گے. وہ شباز شریف کا دماد باہر بھاگے ہوئے ہیں علاج کروانے کے لیے. یعنی یہ کون سا ملک ایسے کرتا اپنے آپ سے؟ کون سا ملک میں اتنا طبقہ ہے کہ ایک طبقے کا یہ حال ہے کہ وہ پاکستان میں ہسپتال ان کے لیے نہیں ہے. 30 سال سے اقتدار میں ہے، کوئی ہسپتال ان کے لیے علاج کے لیے نہیں ہے. جی محمد زبیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان نے بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے، اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ جی پہلے تو ظاہر ہے عمران خان جب دوسروں پر یا کوئی بھی شخص بات کرتا ہے تو خود بھی اپنے سے سوال کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں کے پی میں کوئی ہسپتال بتا دیں کہ جو حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے بنایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی فیس لفٹ اور بال لگوانے کے لیے تو آپ لندن جا سکتے ہیں، اور دوسرا دل کی بیماری کے لیے اگر جا رہا ہے تو آپ کو اعتراض ہے. یہ پھر ڈبل سٹینڈرڈز بھی نہیں ہو سکتے. مطلب دین یو ہیو ٹو ہیو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویژل ایکٹ ہے کہ یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب، یہ فیس لفٹ اور بالوں کی آپ نے بات کی، اگر میں پرانے فوٹیجز نکالوں تو اس حوالے سے مرحوم شیر افغان نیازی صاحب آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا دیکھو جی یہ لوگ باہر جاتے ہیں، کوئی کتابیں لکھتے ہیں، کوئی بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور شریف برادران وہاں سے بال لگا کے آگے. آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں عمران خان کی بات کر رہا تھا. عمران کو اعتراض ہے نا، اور تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی دل کی بیماری کا علاج کرانے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب لندن جا کے بال لگوا کے آتے ہیں، انہیں تو پوری قوم نے دیکھا ہے، کرکٹنگ ہیرو تھے، سپر سٹار تھے اور ایک بڑے ہینڈسم آدمی تھے. بال تو ان کا وہ جو ہیئر لائن ہے وہ تو اسی طرح کی نہیں ہے شروع سے.
ایک تو بھائی میں 27 سال پہلے انہوں نے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی تھی, تو اب آگے بھی ہم بڑھیں گے یا ادھر ہی اٹکے رہیں گے کہ 27 سال پہلے وہ کیا کرتے تھے, یا سن 87 میں اس وقت نہیں کروایا تھا. یہ تو ابھی ریسنٹ ایئرز کی بات ہے, ظاہر سی بات ہے یہ ان کی مرضی ہے, وہ فیس لفٹ 10 دفعہ کروائے, ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ان کا اپنا خرچہ ہوتا ہے, اپنا تو نہیں ہوتا, کوئی اور اٹھاتا ہے ان کا خرچہ, بٹ وہ ان کا اپنا ایکٹ ہے. He wants to spend time in Pakistan اپنے ہاسپٹل میں یا کہیں اور. ویسے زبیر صاحب آپ نے جو بات کی ہے اس کا میرے خیال کافی سارے لوگوں کو علم نہیں تھا, اور ہمیں وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ پتہ نہیں آج راستہ بھول گئے تھے یا کیا ہوا تھا, لیکن بہرحال پہنچ گئے وفاقی وزیر برائے ساحلی امور. ان سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ جی وزیر لیٹ ہی آتے ہیں, وہ مصروفیت نا, کام آج کل بہت زیادہ ہے. وفاقی وزیر علی زید صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. زبیر صاحب نے ابھی انکشاف کیا کہ جی لوگ باہر بال لگوانے بھی جاتے ہیں, فیس لفٹ کروانے. میں تو سمجھا تھا کہ شاید وہ شریف برادران کی بات کریں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کام کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے واقعی یہ کام کیا؟ آپ تو بہت پرانے دوست ہیں ان کے, غالباً 1990 کی دہائی سے. کبھی ایسا ہوا؟ Do you really want me to even respond to this? سابق گورنر, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے یہ بات مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں اس کو ریسپونڈ بھی کروں اس سوال کو, وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں, نہیں تو زبیر صاحب نے جو بات کی ہے وہ پھر ریکارڈ ہو جائے گی. بال کس نے لگائے تھے باہر آپ کے مطابق کس نے لگائے تھے؟ ذرا آپ میں تو ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب کا حوالہ دیا ہے, انہوں نے کہا. آپ ابھی نواز شریف کی اور شہباز شریف کی تصویریں نکالیں جب وہ جیل میں تھے, مشرف نے پکڑا تھا کرپشن پہ, اور اس کے بعد نکالیں ابھی کی. بال کس کے اگ گئے اس عمر میں؟ کس کے اگ گئے بال؟ سر جی میں نے نہیں, بال ہو گئے کس کے؟ مطلب کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے سنا نہیں ہے تو میں دوبارہ بتا دیں کہ شاید انہوں نے سنا نہیں ہوگا. ہاں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اعتراض کیا ہی نہیں ہے, نہ انکار کیا ہے کہ میاں نواز شریف نے یا شہباز شریف نے کیا کیا تھا یا کیا نہیں کیا تھا. میں نے تو اس بات پر کیا ہی نہیں, میں نے تو صرف اس بات پر کیا ہے. ایک منٹ زبیر صاحب پلیز, بات بالکل بڑی ہے کیونکہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 2 طبقوں کی بات کی, آپ نے مس کر دی ہے. ذرا دوبارہ سنا دیتے تاکہ آپ اس میں جوائن کر لیں. جو بات کی منسٹر عمران خان صاحب نے کیا کی تھی, جس پہ کہ آگے زبیر صاحب نے ایک اپنی طرف سے ریولیوشن کی, اور ابھی تک علی زید صاحب سوچ رہے ہیں رسپونڈ کرنا ہے نہیں کرنا, لیکن اوریجنل بات کیا تھی آئیے ناظرین سنتے ہیں. اسحاق ڈار وہ باہر علاج کروانے جا رہا ہے, اس کا وہ شریفوں کے خاندان کے ان کا 28 کروڑ روپے کا باہر علاج ہو رہا ہے. آج شہباز شریف باہر جا رہے ہیں علاج کروانے, ادھر نواز شریف کا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر علاج ہی نہیں کروائیں گے, یا جیل میں جائیں گے یا باہر علاج کروانے جائیں گے. وہ شہباز شریف کا داماد باہر بھاگے ہوئے ہیں علاج کروانے کے لیے. یعنی یہ کون سا ملک ایسے کرتا ہے اپنے آپ سے؟ کون سا ملک میں اتنا طبقہ ہے کہ ایک طبقے کا یہ حال ہے کہ وہ پاکستان میں ہسپتال ان کے لیے نہیں ہے, 30 سال سے اقتدار میں ہے, کوئی ہسپتال ان کے لیے علاج کے لیے نہیں ہے. یہ تھا بیسک سوال. 2 طبقے. ایک بڑے مزے کی بات دوں, اتفاقاً میں وہاں تھا, صرف اس لیے تھا کہ ایک آرگنائزیشن جو میرے نیچے ہے, گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشن ہے, پورٹ قاسم اتھارٹی, وہ ٹاپ 25 ٹیکس پیئر میں آئی ہے پہلی دفعہ. ابھی مجھے 6 مہینے نہیں ہوئے الحمدللہ. اچھا جی, بات اب یہ جو کر رہے ہیں وہ جون 2018 کا ریکارڈ بالکل نہیں 2018 سے 1947 کا. اچھا جی, اب آپ آ جائیں. زبیر صاحب نے اچھا اس پہ آتے ہیں, زبیر صاحب اس پہ بھی, اس فگر پہ بھی آتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں نا, جتنے وہ تو LNG کی وجہ سے آئی ہے نا, ابھی جو آئے گی 25 کے اور ٹاپ میں آ جائے گی, اس لیے کہ باقی بھی کام ادھر بہت بڑا ہو گیا. اچھا جی, اب آ جائے تصویریں دکھائیں پہلے تو آپ ارشد صاحب. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ زبیر بھائی کو اتنی جیلسی ہے خان صاحب کے کہ ان کے بال گن رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے, پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے, وہ بات کیا کر رہی ہے, بات کیا کر رہے ہیں. مطلب وہ ادھر ایک بندہ پکڑا گیا ہے کرپشن میں, پکڑا گیا ہے. دوسرا جن کے یہ چاند کے تارے ہیں نواز شریف, اور وہ مطلب یہ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو اتنے پڑھے لکھے دنیا دیکھے ہوئے IBM جیسی کمپنی کو ہیڈ کرتے تھے, یہ وہ جا کے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو دونوں کے دونوں بھائی نیب کے اندر ہے, باقی آدھی پارٹی ان کی نیب میں چلی جائے گی. یہ کر رہے کیا تھے وہاں پہ؟ اور ان کا ڈیفینس کیا ہے؟ عمران خان بال بار. ذرا دکھا دیں مجھے عمران خان گنجا, ایک دفعہ دکھا دیں عمران خان کی تصویر, اس کے بال نہیں تھے, دکھائیں نا ابھی, اور ان کی بھی دکھائیں.
کیا بات کر رہے ہیں آپ مجھے؟ زبیر صاحب کوئی ایسی تصویریں ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہو جو آپ نے کہا کہ جواب دے دو آدھے کے ساتھ ہی بس. اچھا ارشد میں نہیں سمجھ رہا تھا. زبیر صاحب کی بات سن لیں. پہلے مجھے تصویر دکھائے خان صاحب کی جن میں ان کے بال نہیں تھے. وہ تو زبیر صاحب دیں گے نا, ان کے پاس ہوگی سن تو لینا. کیا جواب تو دینے دیں بھائی. جی زبیر صاحب. ناراض نہ ہوں. پہلی بات یہ ہے I don't want to get into this debate but the only thing جو میں کہہ رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بالکل بالڈ ہیں اور آپ بال لگواتے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں کب تھا گنجا؟ میں تھا کبھی گنجا پچھلے 5 سال پہ؟ تو یہ میرا خیال ہے اس کو ایشو کو یہی کلوز کرتے. میرے حساب سے تھا. یہ کہہ رہے نہیں گئے, فائن. یہ کہہ رہے فیس لفٹ نہیں کرائی, فائن. I will not challenge his point of view but it's an irrelevant debate. اچھا میں تو صرف یہ کہتا تھا کہ کے پی میں حکومت تھی ان کی, انہوں نے کتنے ہسپتال بنائے تھے؟ ہم نے تو 18 بنائے تھے حکومت کے بنا بیٹھے سال پہ. انہوں نے کتنے بنائے تھے؟ میں بتا دوں. کے پی میں تو حکومت تھی نہیں تو کے پی میں لیڈی ریٹنگ. اب چلے نا, میں تو آپ لوگوں کو چیلنج کر کے تھک گیا ہوں. پرانی فوٹیج بھی نہیں, آپ نے ہسپتال کتنے بنائے ہیں؟ چلے نا یار, ہسپتال جو ہے وہ پوچھیں نہیں. ایک ہسپتال کا نام بغیر حکومت کے تو شوکت خانم کس نے بنایا؟ ارشد شریف نے تھی. خیبر پختونخوا. شوکت خانم کی بات نہیں ہو رہی یار, حکومت کی بات ہو رہی ہے. وہاں بھی بنا دیا پشاور میں شوکت خانم. اور بتائیں, وہ حکومت کے پیسوں پہ نہیں. بھائی حکومت کے پیسوں پہ نہیں, پورا پاکستان جب حکومت میں نہیں تھا تو پورا پاکستان خان صاحب کو دیتا تھا پیسے کیونکہ بھروسہ کرتا تھا. اب جب حکومت میں پوری دنیا ادھر پیسے لا کے ڈال رہی ہے, کیا کیا سعودی شہزادہ یہ بھی سناتے, میں تو وہیں بیٹھا تھا. 5 سال میں پہلے تو حکومت آئی ہے انویسٹ کریں گے. پہلے تو ان کے دوست ہیں یار بادشاہ ان کے سارے. اچھا پورٹ قاسم کا آپ نے کہا کہ جی سب سے زیادہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ پورٹ قاسم آپ پہلی دفعہ 25 ٹیکس پیئر. میں آپ کو صرف بتا دوں کہ پچھلے جو فگرز کب کی ہیں, جو جولائی سے ابھی اس پہ بنتا ہے ٹیکس 1.6 بلین جس پورٹ قاسم کا. یہ تو ان کو پتہ نہیں ہے, بھی میں بتا رہا ہوں. کب تک کی فگرز کس ٹائم پیریڈ کی آپ کوٹ کر رہے ہیں؟ جو بھی ان کو ملا ہے, میں آپ کو صرف بتا رہا تھا کہ میں وہاں اس لیے گیا تھا کہ ون آف دی آرگنائزیشن دیٹ از انڈر می اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن. نہیں, آپ نے یہ کہا ابھی میں آیا ہوں اور ابھی ہم نے اس کو لے آیا. پہلے کیا ہوتا تھا وہاں, وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو. ابھی چھوٹے سے صبر کرتے ہیں, میں تو کانٹریکٹ سب سارے آج ماشاءاللہ منسٹری آف لاء میں پڑھے نا, پتہ چلے گا ان کو کہ وہاں پورٹ قاسم یہ کرتے کیا. ایموشنل ہو کے نہ بولیں. آپ نے ایک غلط سٹیٹمنٹ کنوے کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کا کنوے کرنے کا یہ تھا طریقہ کہ جی آپ کے آنے کے بعد پورٹ قاسم اتھارٹی پروفٹ میں ہوئی ہے, بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. یہ جو آج آپ نے ایوارڈ دیا ہے یہ جون 2018 کی فگرز کے بیسس پر ہے. یعنی کہ نون لیگ کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے پورٹ قاسم کو. شاید خاقان عباسی کا نام بھی تھا اس میں, وہ بھی ٹیکس پیئر ہے پاکستان کی. کریڈٹ دے رہا ہوں ان کو. میں کب نمبر پہ تھے, میں تو کریڈٹ دے رہا ہوں اس میں. کب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں غلط بات کیا ہے اس میں. اچھی بات ہے اگر انہوں نے ٹیکس بھرنا بھی چاہیے ان کو. تو چلیں زبیر صاحب میں اگلی سٹوری پہ چلتا ہوں. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ اتنے بڑے بڑے رائیول کے محلوں میں رہتے ہیں, ان کا کتنا ٹیکس. آپ نے جو کہا تھا, عدیل کہہ رہے کہ جو تصویریں آپ نے کہی تھی وہ لائنڈ اپ ہیں, آپ دیکھنا چاہیں گے؟ دکھائیں مجھے, ان کو دکھائیں, مجھے تو پتہ ہے, پورے قوم کو پتہ ہے. اچھا یہ لیں بیفور آفٹر زبیر صاحب, علی زیدی صاحب نے جو کہا تھا اور آپ کو جو پوائنٹ ریز کیا تھا, یہ تصویر یہ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں. دس از ناٹ واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس. آئی ایم سوری. یہ اچھا چلیں یہ ڈسکشن ہی, لیکن نہ ہی میں نے چیلنج کیا تھا, نہ ہی میں نے چیلنج کیا بات کس نے شروع کی, میں تو تھا ہی نہیں یہاں پہ. اچھا چلیں اب احتساب کی طرف آ جائیں, کیونکہ آج جب بھی احتساب کا عمل ہوتا ہے تو اس پہ ناظرین سوالات اٹھتے ہیں. آغاز درانی صاحب کو آج گرفتار کیا گیا اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہا انہوں نے, آئیے سنتے ہیں. پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بھی آپ سب کے سامنے. راجہ عامر عباس صاحب, نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے, اور کیا جب سے یہ ادارہ بنے تب سے یہ کام کر رہا ہے؟ ہسٹری تو میں نے پوچھے, لیکن کیا آج کل پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے؟ ہاں اچھی صاحب, یہ بڑا سیریس سبجیکٹ ہے, لیکن اس سے پہلے جو تھوڑا دیر ہم جو بات چیت کر رہے تھے ختم ہو گئی. ہاں تھوڑا سا ایک لائن. زبیر صاحب آپ تو وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ کے, آفیسر آف دا کورٹ. اتنی انٹلیکچوئل اور پالیسی کی کوئی شاید بات ہو رہی تھی, قوم کو دینی ہے ان لوگوں نے, پارلیمنٹیرینز نے, انہوں نے تو ادھر ہیئر لائن اور اپ لیفٹ اور پتہ نہیں کیا بوٹاکس کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اینی ہاؤ ناؤ کمنگ, آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پہیہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اب یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پہیہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن کوئی انکوائریز سٹارٹ ہوتی ہیں, جس دن انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا پھر اریسٹ ہو جاتا ہے, بڑی تیزی سے چلتا ہے. اس دن بڑے آپ کو نیب کی طرف سے وہ بھی آ جائیں گے, ان کے اعلانیے بھی آ جائیں گے, چارج شیٹیں بھی آ جائیں گی,
بٹ دا انفارچونیٹ اسپیکٹ اس کہ جب 2 4 5 6 مہینے نیب اس کی تفتیش کرتی ہے, اس میں ڈھونڈتی ہے کہ جی اس میں ہم نے کیس کیا بنانا ہے, تو وہ جو پہیا ہوتا ہے وہ پنکچر ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب انہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ پور انویسٹیگیشن اور پور پروسیکیوشن کرتے ہیں تو لوگ عدالتوں سے ضمانتیں بھی ہوتی ہیں, عدالتوں سے بری بھی ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو نیب کو دیکھنی ہوگی کہ بیفور اس کے کہ وہ راجہ عامر عباس صاحب, آپ تو خود ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں اور بڑے بڑے کیسز بھی آپ نے کیے ہیں. نیب کے تحقیقاتی افسران تو اپنا کام کر دیتے ہیں, تو کیا یہ وکلا کا قصور ہے جو کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں؟ دیکھیے, انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے نیب میں بھی. ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیے, جی آئی ٹی کی جو سی انویسٹیگیشنز ہیں اس کو علیحدہ کیجئے. جو نیب کے اپنے انویسٹیگیٹرز انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ فواد حسن فواد بھی بیل پہ باہر آ گیا, وہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں اس کو بھی ضمانت مل گئی, اور اس کے ایسٹس کے کیس میں نہیں ملی. یہ دوسرے سی ایم صاحب جو ایکس تھے ان کو بھی, شہباز شریف صاحب کو مل گئی. یہ وہ انویسٹیگیشن ہے جو نیب نے پیورلی خود کی ہے, جی آئی ٹی نے نہیں کی. انویسٹیگیشن میں پروسیکیوشن سے وہ مدد لیتے ہیں, لیکن انویسٹیگیٹرز کے لیے یہ جو لیئرنگ کی باتیں ہوتی ہیں, یہ سمجھنا, میں سمجھتا ہوں ان کی کیپیسٹی ہی نہیں نیب کی. اور پروسیکیوشن آپ نے زبیر صاحب, کیا نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے؟ وکال چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کے اس موقف سے ایگری کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس پہ تو سب یہ ایگری کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے معزز ججز سے لے کے پی ٹی آئی کی پریزنٹ لیڈرشپ جو حکومت میں ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, نواز اور تمام چھوٹی بڑی جماعتیں تمام ایگری اس پوائنٹ پر ہیں کہ نیب کا ایک تو قانون کے حوالے سے کالا قانون ہے. اب اس کا ظاہر ہے ہمیں کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ جی ہم چینج کر دیتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو امپلیمنٹیشن پروسیس ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک میں آپ کو صرف اگزامپل دوں گا کہ ہاؤ پور دا کوالٹی آف پروسیکیوشن از, کہ جب وہ نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا, کافی مہینے بھی ہو چکے, ریفرنس فائل کیا, اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا, اور ایسٹس وہی والا کیس, اور جب جج صاحب نے پوچھا کہ اس کی کیا ویلیو تھی تو انہوں نے کہا گوگل کر لیں. سو اگر یہ لیول ہے تو یہ تو پوری دنیا میں ہمارا مذاق ہی اڑایا جائے گا نا, کہ اس میں جوڈیشل پروسیس, اس میں ڈیو پروسیس آف لا, یا آپ ایک جو حق ہوتا ہے کسی پر بھی الزام لگے اس کو اس تمام مراحل سے انصاف ملنے کا. سو نیب کا بوتھ دا لا ایز ویل ایز دی امپلیمنٹیشن, اور تیسری بات جو کوالٹی ہے وہ اتنی پور ہے, کمپٹنس لیول اس میں جس کا بھی قصور ہے, آپ ہمیں کہیں یا جس کو بھی کہیں, بٹ آئی تھنک نیب ریئلی نیڈس ٹو امپروو ٹو کریٹ دیٹ لیول آف کانفیڈنس کہ جس میں اکاؤنٹیبلٹی آگے جا سکے, اور ضرور ہونی چاہیے چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کا جس سے بھی تعلق ہے. رائٹ, علی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں بطور حکمران جماعت کے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے نیب؟ ارشد, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, نہ میں نیب کا اسپوکس پرسن ہوں, نہ تو میں ڈیفینڈ کروں گا, نہ میں کرٹیسائز ضرور کروں گا جب میں سمجھوں گا کام ٹھیک نہیں کر رہے. انہوں نے ہمارے 3 وزراء فارغ کیے, ایک جیل میں ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ہم نے کب آگے اس کے اوپر شور کیا, مجھے بتا دیں کہ میں نے کب آپ کے شو پہ آگے, مجھے ذرا یہ سمجھا دیں. وہ آج سندھ کارڈ کھیلنا شروع ہو گئے تو علیم خان کو میں بولنا چلو یار تم پنجاب کارڈ کھیلو, پگڑی باندھ کے آ جاؤ. وہ ٹوپی پہن کے آتے ہیں نا سندھی, تو علیم خان کو بولنا چلو تم آگے میاں والی سے یا کوئی پگڑی باندھ لو پنجاب کی, وہ آ کے بولو جی وہ پنجابیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اگر کسی کو کے پی کے میں پکڑیں گے تو ان کو بولیں گے وہ پختون پگڑی باندھ کے تو کے پی کے ساتھ. یہ کس طرح کی پالیٹکس ہے؟ نیب کس کا ادارہ ہے؟ پاکستان کا ادارہ ہے نا, تو اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر صوبے کے, ہر زبان بولنے والے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. میں ذرا یہ مجھے بتائیں کہ چائنیز نہیں پکڑے گئے گورنمنٹ آفیسرز, پارلیمنٹیرینز؟ میں آپ کو برٹش پارلیمنٹ سے نہیں پکڑا, میں بھی آپ کو یہ میں دکھا رہا تھا کینیڈین پارلیمنٹ کا بڑا زبردست. ایک میں آپ کو چھوٹا سا پڑھ دیتا ہوں انگریزی میں, آپ ترجمہ اس کا کر لیں. مجھے ذرا یہ کو سمجھائے کہ وہ یہ ہم دنیا میں تماشا ہم بنا رہے ہیں. Any incident of a criminal nature in which a member has been charged is not a matter of immunity from arrest will protect from arrest, and that will protect that member. Matters of criminal nature would include treason, felonies, offences, forcible entries, kidnapping, printing, publishing seditions, libel, criminal contempt of court, though not in civilian contempt. But ایک پوری کہانی ہے. ادھر کے بھی پکڑ سکتے ہیں پارلیمنٹیرینز. اور جو اسپیکر صاحب ہیں کہ ان کو کوئی امیونٹی ہے؟ امیونٹی کے سوال پہ آتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ نے کب اعتراض کیا
ایک ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے پی کے ہیڈ تھے، ان کی جب گرفتاری ہوئی تو ناظرین پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس حوالے سے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ایک پیغام جاری کیا اور کہا کہ جی چیئرمین نیب کو اپنے ادارے میں سے اس شرمناک حرکت کے ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے ناظرین جب ہم نے معلوم کیا کہ ڈاکٹر عبدالصمد کے اوپر الزامات کیا ہیں اور نیب اس حوالے سے تفتیش کیا کیا کر رہی ہے، کیا چیزیں سامنے آئیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیب نے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد کو ٹھوس شواہد کی بنیاد پر 14 فروری کو حراست میں لیا۔ نیب کے مطابق ڈاکٹر عبدالصمد پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ نیب خیبر پختونخوا کو ڈاکٹر عبدالصمد کے خلاف شکایات موصول ہوئیں، جس پر انکوائری کرتے ہوئے نیب کو ناقابل تردید شواہد حاصل ہوئے، جس کی بنیاد پر ڈائریکٹر آثار قدیمہ کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کیا گیا۔ نیب حکام کے مطابق ڈائریکٹر آثار قدیمہ ڈاکٹر عبدالصمد کی گرفتاری کے بعد نیب کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد ملزم کو کیف کردار تک پہنچانے کی نیب کی کوششوں میں رکاوٹ حائل کرنا تھا۔ مہم چلانے والوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے باہر سے پڑھ کر پی ایچ ڈی کر کے آنے والے کسی قسم کی کرپشن میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ 19 فروری کو نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے متعلقہ ثبوت کے ساتھ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ہدایت پر اس سارے معاملے پر ان کو بریفنگ دی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے چیئرمین نیب کو ڈائریکٹر آثار قدیمہ عبدالصمد کی گرفتاری کی وجوہات، تحقیقات کے نتیجے میں جمع کیے گئے ثبوت اور غیر قانونی تعیناتیوں میں ملوث ملزم کے کردار کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئیں۔ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے چیئرمین نیب کو یہ بھی بتایا گیا کہ متعلقہ معاملے کو انسداد بدعنوانی خیبر پختونخوا بھی دیکھ رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے درجہ 4 کے ملازمین کی بھرتیوں کے حوالے سے نیب خیبر پختونخوا کو تحقیقات کے لیے بھیجے گئے مقدمات میں ریاستی قوانین کی خلاف ورزی ثابت ہوئی، جو کہ ایک سنجیدہ جرم ہے۔ نیب کے مطابق ڈاکٹر عبدالصمد پچھلے 5 سال سے محکمہ آثار قدیمہ کے مکمل کرتا دھرتا ہیں۔ نیب کے مطابق تحقیقات کے دوران آثار قدیمہ کی اربوں ڈالرز کی نوادرات غائب یا ریکارڈ کے مطابق نہیں تھی۔ نیب کے مطابق ملزم عبدالصمد نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اہم آثار قدیمہ کے مقامات کے لیے NOCs جاری کیے، جس سے قومی ورثے کو نقصان ہوا۔ نیب تحقیقات میں ملزم عبدالصمد ہیریٹیج ٹریل نامی منصوبے میں مبینہ کرپشن کے مقدمے میں بھی ملوث پایا گیا۔ اس منصوبے کی ابتدائی لاگت 20 کروڑ روپے تھی، جو کہ بعد میں بڑھ کر 71 کروڑ 40 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ نیب کے مطابق ملزم ڈاکٹر عبدالصمد قیمتی نوادرات، مجسموں اور دیگر قیمتی اشیاء کے غبن میں بھی ملوث ہے۔ جی راجہ عامر عباس صاحب، کتنی سیریس چارج شیٹ ہے یہ جو نیب نے فریم کیا ڈاکٹر عبدالصمد کے خلاف؟ دیکھیے، جہاں پہ بات نیشنل ہیریٹیج کی آ جائے گی نا، یقین کیجئے اگر وہاں پہ کوئی گھپلا ہوا ہے، وہاں پہ اگر ہمارے نیشنل قیمتی جنوادرات ہیں، اگر انہیں کوئی گم کیا گیا ہے یا وہ مونومنٹس ہیں انہیں سمگل کیا گیا ہے یا کہیں پہ بیچا گیا ہے، تو دنیا میں یہ اس وقت اتنا بڑا کرائم ہے کہ یقین کیجئے منی لانڈرنگ سے بڑا کرائم ہے۔ اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، پیسے تو آپ کے کوئی لے لے گا لیکن اس کو خریدا نہیں جاتا۔ اور جہاں پہ یہ جرم ہوتے ہیں تو پھر وہ خالی افیکٹ اس محکمے پہ نہیں ہوتا، اس پوری قوم پہ، اس پوری نیشن پہ، کہ ہمارا لیول اگر اس حد تک آ گیا ہے کہ ہم اپنے قیمتی نوادرات بھی جا کے بیچ رہے ہیں اور سمگل کر رہے ہیں۔ باقی جو ایلیگیشن ہے درجہ چہارم کی اپوائنٹمنٹس وغیرہ، پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن وہ کوئی اتنے سیریس نہیں نظر آتے، بٹ دس از اے ویری 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 سیریس سبجیکٹ میٹر۔ الجز صاحب، آپ کی حکومت اس میں رکاوٹ تو نہیں بنے گی ان تحقیقات میں؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اپنے ادارے میں کارروائی کریں ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے اریسٹ کیا، انہوں نے تو بتا دیا، چیئرمین کو رپورٹ بھی پٹ اپ کر دی کہ جناب یہ معاملات تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا نا۔ لیٹ دا پروسیس ٹیک اٹس کورس، لیٹ دا پروسیس ٹیک اٹس اون کورس۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ کے بعد جب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو آغا سراج درانی کا معاملہ اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے کافی مشکلات ہوں گی، ساتھ ساتھ آپ کے گیس کے بل اور مزید آنے والی مشکلات کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا اندیہ دیا ہے کہ کیا مزید مشکلات آپ کے لیے آ رہی ہیں؟ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ انف از انف، یہ بات سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے کی، اور کی کس کے بارے میں؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے کیا کہا، آئیے سنیں۔
इनफ इज इनफ, हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। इनके साथ ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना इनको काम खुद करना आता है। तो ये नहीं कि हम पावर के पीछे इनकी हुकूमत को तंग करेंगे। हम अपने राइट्स के लिए, सिंध के राइट्स के लिए, बलूचिस्तान के राइट्स के लिए, पंजाब के राइट्स के लिए, साउथ के राइट्स के लिए, केपी के राइट्स के लिए, उनके लिए हम ज़रूर जंग करेंगे। जी नाज़रीन, एक तरफ साबिक सदर एनफ इज़ एनफ कह रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद कोई एक शदीद किस्म की लड़ाई भी शुरू होगी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक बात की कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस में कुछ अनइलेक्टेड लोग बैठे हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है। पीटीवी बोर्ड ने नाज़रीन वफाकी वज़ीर इत्तलात के ख़िलाफ़ एक लेटर लिखा, जिसके बाद नईमुल हक साहब जो सियासी मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब पीटीवी बोर्ड के ऊपर उनको फुल कॉन्फिडेंस है, उसकी मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं और उसको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी की तरह बनाना चाहते हैं और इस हवाले से हुकूमत तमाम स्टेप्स लेगी। जिसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया कि हुआ है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और उसके जवाब में वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने अब से कुछ देर पहले एक नया ट्वीट डाला है और साथ उन्होंने बताया कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़िलॉसफ़ी है वो क्या है, जो भी नए लोग आते हैं उन्हें वो समझनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नज़रियाती मूवमेंट है और इसका जो कामयाबी हुई है वो उनके लीडर की डिटर्मिनेशन की वजह से हुई है। और कोई भी अगर ये सोचता है, इसके अलावा सोचता है, तो उसका पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं है। अली ज़ैद साहब, ये क्या हो रहा है? शेर का एक ऐसी गज़ल का एक और मिसरा भी है, चिपक रहा है बदन पे लहू से पैराहन, अब हमारी जेब को हाजत रफू क्या है। वाह 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 वाह। और भी है इसका, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखी से न टपके तो फिर लहू क्या है। ये हो क्या रहा है? ये शायरी हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ शायरी हो रही है ज़ुबैर साहब? साबिक सदर आसिफ जरदारी तो कह रहे हैं एनफ इज एनफ। यहाँ पे ये जो चीजें सामने आ रही हैं, कुछ भी नहीं है। दिस इज नथिंग। बाय द वे, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हम तो जमहूरी पार्टी, हम तो खुल के कोई इसमें इशू ही नहीं। जमहूरी पार्टी है, राइट, जमहूरी पार्टी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्या वाकई ऐसा है ज़ुबैर साहब? एक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की नेचर भी तो देखनी चाहिए। एक पीटीवी बोर्ड के हवाले से है, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि तमाम डिफरेंसेस विद इन द गवर्नमेंट और अंदर बैठ के हल करें। अब दो मुशीर जो हैं और जिनके बारे में पता भी है एक दूसरे के इतने शदीद मुखालिफ हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए कि कम से कम अपने प्राइम मिनिस्टर का ख्याल करें कि कल को उनको अगर साइड भी लेनी पड़े तो मुश्किल ना हो कि पब्लिक में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने। आई एम श्योर अली की भी काफ़ी मिनिस्टर्स के साथ डिसएग्रीमेंट होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन उसका इजहार आप कैबिनेट मीटिंग में करते हैं या आप अंदर काबीना का अंदरूनी हाल आता है ज़ुबैर साहब, वो हमें पता है कि वहाँ पे क्या होता है। अली ज़ैदी साहब, इसमें जो नईमुल हक साहब ने एक बड़ा बेसिक सवाल उठाया, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट और न्यू कमर्स, आप किसके साथ हैं, न्यू कमर्स या आइडियोलॉजिकल मूवमेंट? पीटीआई में जो भी आता है मेरे ख्याल में आइडियोलॉजी समझ के ही आया होगा ना, ऐसे तो नहीं आया। उनको नहीं पता कि इमरान खान साहब की क्या थॉट प्रोसेस है, उनको नहीं पता कि इमरान खान न्यू कमर्स के साथ, इमरान खान साहब जो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के साथ आप हैं, न्यू कमर्स के साथ नहीं आप पार्टी में? मैं हर एक के साथ हूँ पार्टी में। मेरा काम है पार्टी में अगर कोई डिफरेंस है तो एक टेस्ट बना लें, टेस्ट ले लिया करें। मैं ज़ुबैर साहब, टेस्ट किस चीज का? फिर हाफ वॉली करा दूँ, चले पूछें। मैंने कहा पता करना आप बहुत ऐसे यार बड़े यार हाफ वॉली समझते हैं नहीं, लाए पूछें कराएं, तो एक टेस्ट ले लिया करें कि ये पास भी होंगे या नहीं। राइट। और नाज़रीन साहब, बिकॉज़ द इशू इज नईमुल हक आइडियोलॉजिकल शुरू से हैं, फवाद चौधरी अभी आए हैं और वो बकौल नईमुल हक की फिलॉसफी समझते नहीं है, लेकिन उनकी अहमियत, उनकी पोजीशन गवर्नमेंट में, इज द गवर्नमेंट स्पोक्समैन अनफॉर्चुनेटली, सो उनकी बात सुनी जाएगी, नईमुल हक की बात कोई भी नहीं सुनता। और मैं क्या हूं? दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं फवाद चौधरी। और ज़ुबैर साहब, अली ज़ैदी साहब पूछ रहे हैं कि मुझे आप किस खाते में डालते हैं? एक वफाकी वजीर आपसे ये सवाल पे रहनुमाई चाह रहे हैं।
نہیں علی زیدی صاحب کو تو میں ان کے ساتھ ہی ڈالتا ہوں، نعیم الحق وغیرہ کے ساتھ پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر دوسرے وفاقی وزیر کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ جن کی طرف وفاقی وزیر اشارہ کر رہے تھے حکومتی ترجمان وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کچھ ان الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا یہ تجزیہ اس پہ؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسے ایشوز لیٹس بی آنیسٹ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو ریزالو کیا جائے۔ مجھے یہ پتہ ہے فور شور، کیونکہ میں نعیم الحق کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور فواد چودھری کو جانتا ہوں، لیکن اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سو آئی تھنک الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو بیچ میں کودنا پڑے گا اور دونوں کا ایشو ریزالو کرنا پڑے گا۔ کوئکلی میں سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کریں۔ سعید غنی کو بولے 1 منٹ انتظار کریں، وہ باہر ہی کھڑے ہیں، باہر گھر کے باہر۔ کدھر باہر کھڑے ہیں؟ وہ آغا سراج درانی کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، ٹی وی پہ چل رہا تھا۔ ایک سوال کا جواب دے دیں۔ میں زبیر بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، نون لیگ کی ایک آئیڈیالوجی ہوگی نا، تو چودھری نثار آئیڈیالوجیکل ہے کیا؟ خواجہ آصف آئیڈیالوجیکل ہے؟ ذرا سمجھا دیں۔ ایک ڈیفنس منسٹر تھے، ایک انٹیریئر منسٹر تھے، بعد میں ایک فورن منسٹر۔ اس میں بعد میں آتے ہیں۔ سعید غنی صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ آغا سراج درانی صاحب کے گھر کے باہر ہیں، وہاں پہ کیا معاملہ ہے اس وقت؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب، میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس ملک میں کیا تماشا مچایا ہوا ہے۔ ایک تو آغا سراج درانی صاحب کی گرفتاری خود جو ہے وہ بڑی عجیب سی اس لیے ہے کہ ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہو رہی تھی وہ بھی انکوائری سٹیج پہ تھی، اور انکوائری سٹیج پہ اگر گرفتاریاں ہونی ہیں تو عمران خان کے خلاف بھی انکوائری ہے، اسد قیصر کے خلاف بھی ہے، پرویز الہی کے خلاف بھی ہے، محمود خان کے خلاف بھی ہے، پرویز خٹک کے خلاف بھی ہے، اور بے شمار لوگ ہیں جن کے خلاف انکوائریاں ہو رہی ہیں، تو ان سب کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ لیکن اس گرفتاری سے زیادہ سنگین صورتحال اس وقت آغا سراج درانی صاحب کے گھر کے اندر ہے۔ ارشد صاحب، اس وقت ان کی فیملی کی 5 خواتین گھر کے اندر ہیں پچھلے کوئی 5-6 گھنٹوں سے، اور ان کے ساتھ کسی کا رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ان کو باہر آنے کی اجازت ہے، نہ ہمیں اندر جانے کی اجازت ہے۔ کیبنٹ کے 10-11 منسٹرز ان کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے صرف یہ کہا کہ بھائی آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے کرتے رہیے، ہمیں نہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یا تو ان 5 خواتین کو باہر نکالیں، ہمارے حوالے کریں، یا کم از کم ہمیں اندر جانے دیں تاکہ ہم ان خواتین سے مل لیں۔ انہوں نے دونوں باتیں نہیں مانی۔ ہم نے ان سے کہا کہ 2 خواتین منسٹرز ہمارے ساتھ ہیں، آپ ان کو اندر بھیج دیں تاکہ وہ تسلی کر لیں کہ وہ خواتین خیریت سے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ان کو ہراساں نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان خواتین منسٹرز کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا۔ کھانا منگوایا گیا ان خواتین کے لیے، وہ کھانا اندر لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کسی طرح سے اندر ان کے فیملی ڈاکٹر سے کوئی رابطہ ہوا، ان کو کہا گیا ہے کہ کسی کی طبیعت خراب ہے وہ آ جائیں، وہ ڈاکٹر صاحب یہیں کہیں کھڑے میرے آس پاس۔ ان ڈاکٹر صاحب کو گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا نیب کا قانون ہے کہ آغا سراج درانی کو آپ نے گرفتار کرنا تھا، آپ نے کر لیا، ان کی خواتین کو 5-6 گھنٹے سے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے، اور نہ کسی سے بات کرنے دیتے ہیں، نہ کسی کو ملنے دیتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی خیر خیریت معلوم کرنے کی کسی کو اجازت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا قانونیت ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو خیبر پختونخوا سے ایک کسی سمت صاحب کو پکڑا گیا، عمران خان نے ٹویٹ کیا تو چیئرمین نیب تو معافیا مانگنے پہ آ گیا، نوٹس لے لیا انہوں نے۔ یہاں 5-6 خواتین 6 گھنٹے سے گھر کے اندر ہے، چیئرمین نیب کے سو رہے ہیں، وہ ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ خدا نہ کرے کبھی ان کی فیملی کی خواتین کے ساتھ ہی ہو، خدا نہ کرے عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہی ہو، خدا نہ کرے کسی اور پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ فیملی کے ساتھ یہ کچھ ہو۔ یہ کیا اندھیر نگری آپ نے لگائی ہوئی ہے؟ آپ نے طے کیا ہو کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ان کی عورتوں کو اس طرح ہم نے ذلیل کرنا ہے؟ اگر انتقامی کاروائیاں کرنی ہے تو کسی ایک حد کے اندر رہ کے کریں۔ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ، تو بند ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی انتقامی کارروائی اس حد تک نہیں جانی چاہیے جو انہوں نے اس وقت شروع کی ہوئی ہے۔ رائٹ، سعید غنی صاحب، یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ لوگ جو موجود ہیں یہ نیب کی ٹیم کو پریشرائز کرنے کے لیے تو نہیں موجود، نیب کے ترجمان کا موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں اس دوران جو آپ نے سچویشن اس حوالے سے میرے بھائی ان خواتین کو چھوڑ دینا، کائے کا پریشر ہے؟ بدماشی کر رہے ہیں، غنڈہ گردی کر رہے ہیں، گھر میں لوگوں کو غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں خواتین کو چھوڑے نا، آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے بات کیا کی ہے۔ ہم خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکالیں، بھائی ہمیں ہمارے حوالے کریں ان کو آپ۔ یہ ہمارا جرم ہے، یہ دباؤ ہے۔ ہم ان کو اجازت دیں کہ وہ خواتین کو اس طرح 6-6 گھنٹے حراست میں رکھیں؟ آپ دے سکتے ہیں اجازت؟ کوئی اور دے سکتا ہے اجازت؟ سعید غنی صاحب، اس حوالے سے ہم نیب کے ترجمان کا بھی موقف لیتے ہیں۔ اگر ارشد صاحب یہ دباؤ ہے، ہم اس سے زیادہ دباؤ ڈالیں گے۔ اگر یہ دباؤ ہے، ہم اس سے زیادہ کریں گے۔
राजा आमिर अब्बास साहब, आप भी नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, जो सिचुएशन गनी साहब डिस्क्राइब करें इस हवाले से SOPs क्या हैं नैब के? देखिए, एक तो जहां बात होती है चादर और चारदीवारी की, तो हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में उससे बढ़कर एहतराम किसी चीज़ का नहीं है। लेकिन नैब में जब भी रेड होती है तो उसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार साथ जाती हैं और वो रेड करते हैं। मजिस्ट्रेट का इजाज़तनामा होता है, सर्च वारंट्स होते हैं, और उसके बाद घर में रेड इसलिए किए जाता है कि वहाँ पे उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करना होता है। यही हमारा मीडिया वो बशीर एहसानी के घर की रेड दिखाता रहा, कैसे उसके घर से करोड़ों रुपए के ज्वेलरीज और नोट मिले। यही हमारा मीडिया दिखाता रहा, सब खामोश रहे कि जब लाहौर में पिछले दिनों एक घर में रेड हुआ और वहाँ से इतना अरबों रुपए की करेंसी निकली। अब बात यह है कि इसमें अगर तो इनकी ये बड़ी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि अगर ये कह रहे हैं कि ख़वातीन को बाहर आने दिया जाए, और अगर वो नहीं आने दे रहे तो ये इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसमें ख़तरा ये है कि आया उन्होंने कोई एविडेंस कलेक्ट किया है और बाहर आते हैं और मॉब वो एविडेंस उनसे ले लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये एक बड़ी सीरियस इशू है। तो अब इस चीज़ को, जैसे आपने कहा कि आपने दूसरी साइड का भी लेना है कि नैब खुद क्या कहती है कि सिचुएशन क्या है। अदरवाइज ख़वातीन को अंदर रखने की कोई जवाब नहीं बनता नैब के पास, ना वो शायद उसने रखा भी होगा। सईद गनी साहब, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती जा रही है, होम मिनिस्ट्री भी। मैं सिर्फ जी अरशद साहब, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं, यहाँ आपका सारा मीडिया खड़ा है पिछले 5-6 घंटों से। जो कुछ मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक लफ्ज़ गलत इसलिए नहीं हो सकता कि जो कुछ हो रहा है आपकी मीडिया के सामने हो रहा है। कोई एक नहीं, कोई 25-30 कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। आप किसी चैनल के अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है। हम उनको थोड़ी कह रहे हैं कि तहकीकात ना करो, भाई तलाशी लेनी है लो आप, लेकिन मुझे बताइए कि क्या, मुझे नहीं पता लाहौर में कितने घंटे ख़वातीन को हिरासत रखा था, मुझे नहीं पता बाकी जगहों पे क्या किया था। अगर वहाँ भी किया था तो गलत किया था, अगर वहाँ किया था तब भी गलत किया था। और ये जो मॉब अगर बना है तो ये मॉब तो भी बना है पिछले 1-1.5 घंटे में, जब पता चला कि नहीं छोड़ रहे हैं। पहले हमारे 3 मिनिस्टर्स आए थे, उन्होंने कोशिश की कि वो रब्ता करें औरतों से, जब नहीं होने दिया फिर हम सब आए मजबूर होकर। राइट, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे जो डेवलप हो रही है सईद गनी साहब, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को? सामने से हटो यार। बस अभी इस वक्त तो पूरी हुकूमत यहाँ बाहर बैठी है ज़मीन पे धरना धके, और लग ये रहा है कि इस मुल्क पर चेयरमैन नैब की हुकूमत है, उनका राज है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, वो जिस तरह चाहेंगे लोगों को ट्रीट करेंगे। और स्पीकर हाउस के साथ अगर ये हो सकता है तो अंदाज़ा लगाएं कि और लोगों के साथ ये क्या क्या कुछ करने का इरादा रखते होंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैद साहब, ये सिचुएशन डेवलप हुई, आपने सुना सईद गनी साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, जो सिचुएशन वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब का भी आपने सुना मौक़िफ़ इस पे। हमने कोशिश की कि नैब के तर्जुमान से इस जो डेवलपिंग सिचुएशन और जो सईद गनी साहब ने चीज़ें बताई हैं इस पर मौक़िफ़ लें, तो उन्होंने कहा कि जी एक पहले प्रेस रिलीज़ दिया था तो वही हमारा वर्जन है इस हवाले से। There are two sides to the coin. सईद गनी साहब का गुस्सा है, वजह अपनी जगह होगा, लेकिन जब तक नैब की डायरेक्टली आपसे बात ना हो जाए, टीवी पे बता ना दें उनका क्या हो सकता है अंदर ख़वातीन हो, हमें तो नहीं पता, आई डोंट नो। तो मैं खाली एक साइड लेके तेरा ना सिर्फ नैब की ना इनकी, वाई शुड आई इवन कमेंट ऑन इट। इन्होंने जो कहा वो ठीक है, सारे खड़े हुए बाहर, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नैब के अगर वहाँ रेड कर रही है तो ये सारे ये वुज़रा क्यों वहाँ गए हैं? मतलब मुझे समझ से बाहर है मेरी, मतलब क्यों बैठे वहाँ? उनके अपने घर में भी होंगे ना, अली ज़ैदी साहब, खुदा ना करे अगर आपके घर की ख़वातीन इस तरह घर के अंदर, खुदा ना करे कभी मैं 1 रुपया आराम किसी भी इदारे के उससे तसल्लुत, आप क्या करेंगे? नहीं, मैं आपकी बात बजाय मैं तो कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं और भी चीज़ों पे खुदा ना करे कि मैं खुदा ना करे मेरे पे न्याय पर केस भी, आपके दोस्त रिश्तेदार नहीं आएंगे, मेरे पास इलीगल, मेरे पास एसेट बियॉन्ड मीन हो, केस बन गया हो तब भी हक नहीं उनको। नहीं, क्यों बनेगा केस? केस बन गया हो तब भी इजाजत नहीं है मेरे ऊपर, क्यों बनेगा केस? और रिपोर्टर को फोन करके पूछ लेना। सईद गनी साहब, आप पे क्यों नहीं बना केस? नहीं करने की, नहीं आप पे तो आज तक केस नहीं बना, आप पे क्यों नहीं बना केस? आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई मैं तो जस्टिफाई कर नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आप पे क्यों नहीं बना केस? आप इसका जवाब दे दें। तो औरतों के साथ आप भी तो उन्होंने कहा ना कई दफा रह चुके हैं वजीर, आप पे क्यों नहीं बना केस? सवाल ये है कि अगर नैब इंक्वायरी कर रही है तो फिर आप औरतों को कैद कर दे गैर कानूनी तौर पर 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक। मैंने आपसे ये कहा कि नैब का भी वर्जन आना चाहिए, उसके बाद फिर आदमी कमेंट करता है, लेकिन आपका घर के अतराफ मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ, ठीक है? राइट, सईद गनी साहब, मैं एक वक्फा लूँ और वक्फे के दौरान हम कोशिश करेंगे कि सूरत हाल पे नैब का वर्जन एक दफ़ा फिर लेने की कोशिश करेंगे, और वक्फे के बाद आपको सिचुएशन नाज़रीन अपडेट करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान हमने नैब के तर्जुमान से वर्जन लिया जो सईद गनी साहब कह रहे थे कि ख़वातीन अंदर हैं, तो नैब तर्जुमान के मुताबिक बाकायदा तौर पर नैब टीम के पास सर्च वारंट भी है, लेडी पुलिस भी और लेडी ऑफिसर्स भी इस रेड में शामिल हैं, जिसमें कि चंद चीज़ें जिसमें लैपटॉप और कुछ फाइल्स हैं वो अभी तक नैब की टीम को इस हवाले से मिली हैं। ज़ुबैर साहब, जो सिचुएशन इस हवाले से डेवलप हो रही है, एक इम्यूनिटी का क्वेश्चन आया था, क्या स्पीकर की कोई इम्यूनिटी है या सिर्फ गवर्नर और प्रेसिडेंट की इम्यूनिटी होती है? मेरा तो जहाँ तक ख्याल है, आई एम प्रीटी सर्टेन अबाउट इट कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को होती है, जो होनी भी नहीं चाहिए। जो होनी भी नहीं चाहिए। सईद गनी साहब, नैब से हमारी अभी ब्रेक के दौरान गुफ्तगू हुई है। नैब तर्जुमान का कहना है कि लेडी पुलिस भी है, लेडी ऑफिसर भी है, बाकायदा सर्च वारंट भी है नैब की टीम के पास। अरशद शरीफ साहब, मैंने ये कब कहा, मैंने ये कब सवाल उठाया कि इनके पास सर्च वारंट है कि नहीं है? हो सकता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बात ये कह रहा हूँ कि भाई 6 घंटे हो गए आपको, ये इस घर के अंदर वो कौन सी ऐसी चीज़ रह गई होगी, ऐसी जगह रह गई होगी जिसको ये 6 घंटे में तलाश नहीं कर सके होंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि भाई घर के अंदर सिर्फ औरतें हैं, उन औरतों को बाहर निकाल दें या कम से कम हमें जाने दें, जाकर हम देखें कि वो ठीक है कि नहीं है। ये बुनियादी सवाल है सर, और बाकी डिटेल्स में हम कल बताएंगे, परसों बताएंगे। मुझे लग ये रहा है, महसूस ही हो रहा है, जो नैब के हथकंडे हैं, जो उनका तरीके वारदात है, शायद वो आगा सिराज दुरानी साहब को ब्लैकमेल कर रहे होंगे, कोई उनको थ्रेट कर रहे होंगे कि तुम्हारी फैमिली हमारी कस्टडी में है, कुछ स्टेटमेंट्स उनसे दिलवाना चाहते होंगे, कुछ बातें उनसे कहलवाना चाहते होंगे, कुछ बातें उनसे मनवाना चाहते होंगे। शायद ये ड्रामा सिर्फ इसलिए रचाया जा रहा है। राइट, सईद गनी साहब, मेरे पास इस वक्त नैब का एक दस्तावेज़ है जिसमें आगा सिराज दुरानी साहब के खिलाफ इंक्वायरी है और उसमें 11 अफराद के नाम हैं, जिसमें कि घर की ख़वातीन के नाम भी इस इंक्वायरी में शामिल हैं और उनके CNIC नंबर्स भी इस हवाले से लिखे गए हैं। एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम का केस बताया जा रहा है। तो इसका मतलब वो ऐलान करे कि 6 ख़वातीन को हमने पकड़ लिया है? नहीं, ये ऐलान नहीं कर रहे, ये वो दस्तावेज है जिसमें इंक्वायरी ऑथराइज हुई थी। बात ये है अरशद शरीफ साहब, अरशद शरीफ साहब जी, अगर तो उन्होंने ये तय किया है या उनके पास ये चीज़ें हैं कि जी वो अकेले नहीं हैं, उनकी जो फैमिली की ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी होनी है, इसलिए वो 6 घंटे से गैर कानूनी तहवील में हैं, तो भाई जिस तरह आगा सिराज दुरानी को पकड़ के ले गए, ले जाएं इनको भी। आप कम से कम बताएं तो सही ना, मैं आप कर क्या रहे हैं। सवाल यही पैदा होता है कि भाई किस कानून के तहत 6 घंटे से ज़्यादा अरसा है आप खाने की चीज़ अंदर नहीं भेज रहे हैं, आप डॉक्टर को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, आप किसी खातून को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आप उनमें से किसी खातून को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। मैं तो ये मैं सईद गनी के जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता कि काश इनके जज्बात सिंध में रहने वाली उस सारी बच्चों के लिए ऐसी होते हैं जो करप्शन की वजह से स्कूलों में नहीं है, बाहर है। मैं तो आप लोगों को क्या खुदा के वास्ते मेरे साथ चले, शिकारपुर चले, मैं आपको दिखाता हूँ, लड़काना चले, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी किसी की बेटी है, रोडों पे सारी बातें ठीक है, जिनके स्कूल अस्पताल के पैसे ये खा गए, जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई जस्टिफाई नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ जाके देखें तो सही। आपको एक दफा तो आप मेरी बात ये लिख लें अरशद, ये बात नोट करें, ये चीखें इनकी भी निकलेंगी, आप देख लीजिएगा, ये चीखें इनकी भी निकलेंगी। आज मैं कह रहा हूँ ना, खुदा ना करे कि इनके लोगों की भी। सईद गनी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, राजा अहमद अब्बास साहब, अल्लाह आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, जो सिचुएशन है इस वक्त, इस पर फर्दर मैं कमेंट कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा।